اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کے بلند کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ سامعین کرام، سننے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بہت زیادہ ہوگا۔ تو غزوہ بدر کے سلسلے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فتح غزوہ بدر کے بعد کے حالات اور اسیران بدر یعنی جو قیدی ہوئے ان کے متعلق بیان ہوا۔ یہ بھی غزوہ بدر کے سلسلے میں بیان ہے۔ غزوہ بدر کا بیان قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، اس غزوہ کو دیگر غزوات پر جو امتیازات حاصل ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خود خدا نے اپنے کلام پاک میں اس کا مفصل ذکر کیا ہے، اور ایک خاص سورہ انفال بدر کے احسانات و نعم کی تفصیل اور بعض مسائل متعلقہ بدر کی توضیح کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ واقعہ کی اصل حقیقت جاننے کے لیے آسمان کے نیچے اس سے زیادہ کوئی صحیح ماخذ موجود نہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 19 تک یہ بدر کے بارے میں ہے۔ انما المؤمنون والذین اذا ذکر اللہ سے لے کر وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تک 19 آیتیں ہیں۔ میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ ترجمہ صورت انفال: مومن وہ ہے کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جائے، اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں جو نماز بپابندی پڑھتے ہیں، اور خدا نے جو ان کو روزی دی ہے اس سے راہ خدا میں بھی کچھ دیتے ہیں۔ یہ ہیں سچے مومن، ان کے لیے خدا کے پاس رتبے ہیں، بخشش ہے اور اچھی روزی ہے۔ جس طرح اے پیغمبر تیرا خدا تجھ کو حق پر تیرے گھر سے بدر تک نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا، وہ تجھ سے حق ظاہر ہوئے پیچھے جھگڑتا ہے، گویا کہ وہ موت کی طرف ہنکائے جا رہے ہیں اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب خدا تم سے قریش کے قافلہ اور قریش کی فوج میں سے ایک کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہے، تم چاہتے ہو کہ بے خدشہ والا گروہ تم کو مل جائے، یعنی قافلہ، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ حق کو اپنے حکم سے ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو اپنے حکم سے ثابت کرے اور باطل کو مٹائے۔ گو گنہگار اس سے رنجیدہ ہوں۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری سنی اور کہا میں تمہاری لگاتار ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا۔ خدا نے یہ صرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کیا، اور فتح تو صرف خدا کے پاس ہے۔ خدا غالب اور دانا ہے۔ یاد کرو جب تمہارے چین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کرے اور تمہارے دل مضبوط کرے اور ثابت قدم رکھے۔ یاد کرو جب خدا فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، کافروں کی گردنیں مارو اور ہر جوڑ پر مارو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور خدا کے رسول سے دشمنی کی ہے۔ جو خدا اور خدا کے رسول سے دشمنی کرے گا، خدا اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھو۔ کافروں کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ مسلمانوں، جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابل آؤ تو پشت نہ پھیرو، اور بجوز اس کے کہ لڑنے کے لیے مڑے یا کسی دستہ کی طرف پھیرے۔ جو کوئی پشت پھیرے وہ خدا کا غضب لائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، ان کافروں کو تم نے نہیں مارا لیکن خدا نے مارا، اور اے محمد
تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا لیکن خدا نے پھینکا، تاکہ اپنی طرف سے اہل ایمان کو اچھا انعام دے، اور خدا دانا اور بنا ہے اور کافروں کے داؤ پیچ کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فتح چاہتے تھے تو فتح آ چکی، اب اگر تم رک جاؤ تو بہتر ہے، اور اگر تم پھر مخالفت پر آمادہ ہوگے تو ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت کچھ مفید نہیں، گو وہ کتنی ہی کثیر ہو، اور خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ صورت انفال کا ترجمہ ہے۔ اس طرح آگے اور قرآن پاک میں جو اس کے بارے میں بدر کے بارے میں ہے وہ بھی ایک ترجمہ، اور جان لو کہ جو مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ خدا کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اہل قرابت کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم خدا پر ایمان لا چکے ہو اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والے دن میں یعنی بدر میں خدا نے اپنے بندہ پر جو فتح اتاری اس کو مان چکے، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب تم قریب کے میدان میں اور قریش کی فوج دور کے میدان میں اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم ایک دوسرے سے وقت مقرر کر کے آتے تو وقت میں اختلاف ہو جاتا، لیکن خدا نے یہ اس لیے کر دیا تاکہ جو ہونے والا ہے خدا اس کو کر دے، تاکہ جس کو مرنا ہو وہ بھی دلیل دیکھ کر مرے، اور جس کا زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل دیکھ کے زندہ رہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب خدا تم کو جنگ کی حالت میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو تم سست پڑ جاتے اور باہم جھگڑ پڑتے، لیکن خدا نے محفوظ رکھا، وہ سینوں کے بھید سے واقف ہے۔ جب تمہاری نظر میں خدا ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا اور تم کو ان کی نگاہ میں، تاکہ جو ہونے والا ہے خدا اس کو پورا کرے، اور اسی کی طرف تمہارے تمام معاملے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں، جب کسی دستہ فوج سے مقابلہ آ پڑے تو ثابت قدم رہو، اور خدا کو اکثر یاد کیا کرو تاکہ کامیاب ہو، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مستقل رہو، خدا مستقل لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں یعنی قریش کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے مغرورانہ نمائش اور دکھاوے کے ساتھ اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے، اور خدا ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اس کے پاس قیدی ہوں تاکہ خوب زمین میں لڑ نہ لے۔ تم دنیا کی دولت چاہتے ہو، قیدی ہوں گے تو فدیہ ہاتھ آئے گا، اور خدا آخرت چاہتا ہے، خدا تو توانا اور دانا ہے۔ اور اگر خدا کی تقدیر پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو تم نے جو قیدیوں سے لے لیا اس پر دردناک عذاب پہنچتا۔ اب جو کچھ تم کو غنیمت میں ملا کھاؤ، وہ حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرا کرو، خدا آمرزگار اور مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ خدا اگر تمہارے دلوں میں کچھ نیکی دیکھے گا تو تم سے جو لیا گیا ہے اس کے بدلہ وہ نیکی عطا کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا، وہ بخشش اور مہربانی والا ہے۔ اور اگر یہ قیدی تجھ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ خدا کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، اس لیے خدا نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا، اور خدا باخبر اور دانا ہے۔ خدا نے اسی احسان کو احد کے موقع پر یاد دلایا ہے۔ ترجمہ، یقیناً خدا نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے، تو خدا سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا اللہ کا کلام سورۃ انفال جو کہ بدر کے بارے میں تھا، یہ میں نے بیان کیا ہے۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔